دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان محمد ارسلان۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، خبریں کچھ ہیں میں آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ناظرین، پنجاب کے جو ارکان منعرف ہوئے تھے ان کے حلقوں میں جو اب انتخاب ہے وہ 17 جولائی کو کیا جائے گا۔ پنجاب کے ٹوٹل یہ 20 ارکان تھے جو منعرف ارکان تھے۔ ان منعرف ارکان کے حلقوں میں الیکشن 17 جولائی کو اگلے مہینے کیا جائے گا۔ ناظرین، ان 20 میں سے تحریک انصاف یا نون لیگ کو حکومت بنانے کے لیے 20 میں سے 15 سیٹیں لینا لازمی ہوں گی۔ اگر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں اگر موجودہ پنجاب کے، تو انہیں اپنی حکومت پنجاب کے اندر بچانے کے لیے 20 میں سے 15 سیٹیں لینا لازمی ہیں، اور اگر تحریک انصاف کو حکومت بنانی ہے تو اس کے لیے تحریک انصاف کو 20 میں سے 15 سیٹیں جیتنا لازمی ہوں گی۔ جو تحریک انصاف کے جو ٹکٹ کے خواہش مند امیدوار ہیں، عمران خان صاحب نے ان سے اس دفعہ انٹرویو کرنے کا خود فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی جو تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار ہوں گے ان سے عمران خان صاحب خود ان کا انٹرویو کریں گے اور پھر ٹکٹ جاری کریں گے، کیونکہ 2018 کے الیکشنز میں بھی تحریک انصاف کو ٹکٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، پنجاب کے اندر ان ارکان کی مہم چلانے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے خود کیا۔ وہ خود منعرف ارکان کے حلقوں میں جائیں گے اور ان کی انتخابی مہم چلائیں گے، جبکہ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نون لیگ کی طرف سے جو نون لیگ کے نمائندے ہوں گے ان کی انتخابی مہم چلائیں گی۔ تو ناظرین، یہ پنجاب میں اب فیصلہ 17 جولائی کو ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو منعرف ارکان ہوئے تھے پنجاب میں، جو ان منعرف ارکان نے کیونکہ اپنا ووٹ ڈالا تھا تو وہ ڈی سیٹ کر دیے گئے تھے، تو ان پر اب 20 نشستوں پر یہ الیکشن پنجاب کا 17 جولائی کو ہونے جا رہا ہے، جس میں سے 20 میں سے 15 سیٹیں لینا لازمی ہوں گی کسی بھی پارٹی کو اپنی حکومت بنانے کے لیے یا نون لیگ کو اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ تو ناظرین، دوسری طرف ملکی معاشی صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ بجٹ کے بعد مزید مہنگائی ہوتی جا رہی ہے۔ مہنگائی 3 سال کی بلند ترین سطح پر آ گئی ہے۔ آٹا گھی میں 33 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں مزید۔ آلو، ٹماٹر، انڈے، دودھ، دہی، پیاز، پیٹرول، ڈیزل، خوردنی تیل بھی مہنگا۔ اس مہنگائی سے غریب متوسط طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق چکن، لہسن، ایل پی جی سمیت 18 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں، مطلب 18 اشیاء کی قیمتیں برقرار رہی ہیں اور 33 اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں، اور ابھی آگے کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونا ہے تو جیسے وہ اضافہ ہوگا اس کے ساتھ مزید یہ چیزیں اور بھی بڑھ جائیں گی۔ تو ناظرین، مہنگائی کی شرح 24% تک پہنچ چکی ہے، جو کہ ایک یہ بہت بڑا فگر ہے۔ عام آدمی بیچارہ بہت سخت پریشان ہے اس مہنگائی کی لہر سے، اور یہ رک نہیں رہی ہے، مزید بڑھتی جا رہی ہے دن بدن۔ ناظرین، بھارت میں مودی مظالم پھر سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ گستاخانہ بیان کے خلاف مسلمانوں نے جو احتجاج کیا، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے ان کے گھروں کو۔ سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس حوالے سے کہ گستاخانہ خاکوں کے خلاف جو احتجاج کیا جا رہا تھا ان لوگوں کے، مسلمانوں کے گھروں کو جو ہے توڑا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اور ہزاروں کی تعداد میں گرفتار بھی کیے گئے ہیں، ان پر مقدمات کیے گئے ہیں۔ بھارت میں یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، کیونکہ بھارت کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہاں پر اقلیتوں پر مظالم ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، جبکہ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر بھی صورتحال کشیدہ ہے۔ گزشتہ روز بھی مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے اور علاقے میں کئی نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کابینہ کا ایک غیر رسمی اجلاس ہوا ہے، اس میں جو وفاق کی جانب سے ایک جو کٹ لگایا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے بجٹ پر، اس پر آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، اور آزاد کشمیر کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کا بجٹ پیش نہیں کریں گے اگر ان کے بجٹ پر کٹ لگایا گیا۔ تو جس پر تنویر الیاس نے، جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، انہوں نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق کو خطے کی حساس نوعیت اور بجٹ پر کٹ لگنے سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ یہ جناب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں ان کا کہنا ہے کہ وفاق کو
آگاہ کریں گے کہ اگر وہ کٹ لگائیں گے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے آزاد کشمیر پہ۔ تو ناظرین، لاہور کے تخت پر کون براجمان ہوگا یہ تو 17 جولائی کو پتہ لگے گا، منرف ارکان کے حلقوں میں جو الیکشن ہوگا، کیونکہ یہ الیکشن ایک فیصلہ کن الیکشن ہوگا۔ آگے سال بعد یا جب بھی الیکشنز جو جنرل الیکشنز ہوں گے پاکستان کے، اس الیکشن میں یہ پارٹی کی پوزیشن واضح ہو جائے گی جو بھی یہ الیکشن ون کرے گی۔ تو اگر تو تحریک انصاف یہ الیکشن ہار جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوگا تحریک انصاف کے لیے۔ اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا، یا جو بھی پارٹی الیکشن جیتے گی اس سے آگے آنے والے الیکشنز کے لیے اس پارٹی کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔